السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، شرم و حیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اسلام کا طرۂ امتیاز اور ہر مسلمان مرد اور عورت کی پہچان۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وقت کے بدلتے دھاروں نے شرم و حیا کے تقاضے تبدیل کر کے رکھ دیے۔ ہمارے ہاں شرم و حیا کے حوالے سے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کے نزدیک بے شمار ایسی چیزیں بھی شرم و حیا کا حصہ ہیں جن کا شرم و حیا کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور ایک طبقہ دوسری انتہا پر ہے جنہوں نے شرم و حیا کے تمام پردے اتار کر رکھ دیے۔ یاد رکھیے، شرم و حیا جس طرح میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ شرم و حیا کا معاملہ خواتین میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب شرم و حیا کا تعلق عرف سے بھی ہے۔ عرف سے مراد یہ ہے کہ مثلا بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر خواتین اپنے والد کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں لیتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے تاکہ آنے والی نسل میں یہ جذبہ پیدا ہو، آنے والی بچیاں جو ہیں کم از کم وہ اس غلط رسم کو چھوڑ دیں۔ میں غلط اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری معاشرتی زندگی میں باپ بھائی سسر کے سامنے ننگے سر رہنا جانا یہ درست نہیں ہوتا، اور پھر یہیں سے شیطان کو راستے ملتے ہیں۔ آج آپ بھائی اور باپ کے سامنے ننگے سر جا رہی ہیں، کل کو آپ چچا کے سامنے ننگے سر جائیں گی، دادا کے سامنے ننگے سر جائیں گی، دیور جیٹ کے سامنے، اور یہاں سے پھر اور راستے کھلیں گے۔ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو مردوں کو قرآن نے کہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد کی شرم و حیا یہی ہے کہ غیر محرم عورت اس کے سامنے آئے تو وہ اپنے لیے چیلنج سمجھ لے کہ اس کو دیکھنا یہ میری مردانگی کے خلاف ہے، آج پتہ چل جائے کہ شیطان کی فتح ہوتی ہے یا میری فتح ہوتی ہے۔ اور جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس راستے پر چل پڑتا ہے تو رب کائنات اس کی آنکھوں پر ایک ان دیکھا ایسا چھجا بنا دیتے ہیں کہ وہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ پاتا۔ لیکن جس بات کو بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ آج ہم اگر کسی کی بہو بیٹی کو تاڑتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بھی بم کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے، زمین سے نہیں اگے، ہماری بھی بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، خواتین ہوں گی۔ تو آج ہم کسی کی بہو بیٹی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً کوئی ہماری بہو بیٹیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اول اور آخر یہی بات ہے کہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، مسلمان کی شان ہے۔ ہمیں اس پہلو پر خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت، انہیں شرم و حیا کرنی چاہیے تاکہ ان کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔